بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری آج میتیں دفنائے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ہی کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں ہزارہ کمیونٹی پر سب سے زیادہ ظلم ہوا، جتنا ظلم ان پر ہوا پاکستان میں کسی پر نہیں ہوا۔ مچھ میں ہزارہ کمیونٹی کے 11 افراد کو بے دردی سے مار دیا گیا، ہمارے ہزارہ کے لوگ بڑی مشکل میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مچھ واقعہ اس سازش کا حصہ ہے جسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، کراچی میں علماء کو مارنا بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ خفیہ ایجنسیوں نے 4 بڑے واقعات کو رونما ہونے سے روکا، کابینہ میں بتایا تھا کہ علماء کو مار کر انتشار پھیلایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پوری قوم اور حکومت ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل تک ہم ان کے تمام مطالبات بھی مان چکے ہیں، لیکن ہزارہ برادری کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں تو باڈیز دفنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں اس طرح وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جاتا۔ ہزارہ برادری آج میتیں دفنائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ہی کوئٹہ پہنچتا ہوں۔ پاکستانی عدالت نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے 3 ملزمان کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا گستاخانہ مواد کیس کا فیصلہ جج راجہ جواد عباس نے ملزمان کی موجودگی میں سنایا۔ عدالت نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے 3 ملزمان ناصر احمد سلطان، رانا نعمان اور عبدالوحید کو سزائے موت سنا دی، جبکہ ایک ملزم پروفیسر انوار احمد کو توہین مذہب پر 10 سال قید 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ 4 اشتہاری ملزمان کے وارنٹس گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے اپنے جاری کردہ فیصلے میں کہا کہ ملزمان پر توہین رسالت اور توہین مذہب کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ عراقی عدالت نے جنرل قاسم کیس میں ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کے مطابق جنرل کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مارا گیا، تاہم واقعہ سے متعلق مزید تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کی عدالت میں تحقیقات جاری ہیں، جبکہ عدالت کے جج نے بیٹی کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ ایران نے ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ ٹرمپ سمیت 30 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ پاکستانی قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر جاوید میاں داد کی خاموشی عاقب جاوید کو بھی کھٹکنے لگی ہے۔ جاوید میاں داد پی سی بی سے بہت ناراض تھے۔ بعد میں ڈپارٹمنٹس ختم ہونے اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی مسلسل زوال پذیر ہونے سمیت کئی مسائل پر انہوں نے لب کشائی نہیں کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب جاوید میاں داد نے تنقید کی تھی، ان کے بیان کے 2 یا 3 روز بعد ہی میاں داد کے بھانجے فیصل اقبال بلوچستان ٹیم کے کوچ مقرر ہو گئے تھے۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی بات کو درست سمجھتے ہیں تو اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بولنا ضروری ہے۔ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں، کچھ غلط ہو رہا ہے تو کرکٹ بورڈ کو روکنا اور معاملات کو درست سمت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بات کرنا ہوگی۔ عاقب جاوید نے کہا کہ نیوزی لینڈ میں شکست پر بھی میاں داد کو بولنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے نیچے تو اب افغانستان کی ٹیم ہی نظر آتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح ہماری کرکٹ ٹیم بچے گی نہیں، لیکن آج کل جاوید میاں داد بھانجے کی وجہ سے نہیں بول رہے۔ چائنا کے ایک ہاسپٹل میں 6 سال سے رہائش پذیر مریض اور اس کے خاندان نے دھرنا ختم کر دیا ہے۔ چائنا میں بل کے تنازع پر 6 سال سے دھرنے دینے والا خاندان بالآخر گھر جانے پر رضامند ہو گیا، جنہیں ہاسپٹل نے نہ صرف اخراجات معاف کیے بلکہ الٹا $73,000 بھی ادا کیے۔ سال 2014 میں تیان نامی خاندان کے ایک فرد کو بیجنگ کے ایک ہاسپٹل میں لایا گیا تھا۔ ہاسپٹل نے مریض کو داخل کیا، لیکن جب گھر جانے کا وقت آیا تو مریض نے ہاسپٹل کے اخراجات اور بل پر سوالات اٹھا دیے، جس سے تنازعہ پیدا ہو گیا۔
مریض نے کہا کہ ہاسپٹل نے درست علاج نہیں کیا اور بل بنانے کے لیے الٹے سیدھے حربے استعمال کیے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ تمام اہل خانہ اشیاء خورد و نوش، کھانا پکانے اور کھانے کے برتن لے آئے اور مریض کے ساتھ جم کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گھر والے اپنا ضروری سامان بھی لے آئے اور وارڈ کو عارضی گھر بنا دیا۔ 3 برس تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے عدالت سے رجوع کیا اور کئی مقام پر عدالت کو بتایا کہ اس خاندان کا بیمار فرد بالکل ٹھیک ہے اور انہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں، لیکن یہ خاندان ہاسپٹل نہ چھوڑ کر دیگر مریضوں کا حق تلف کر رہا ہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے بیجنگ زئی چینگ عوامی عدالت نے اس خاندان سے کہا کہ وہ ہاسپٹل چھوڑ دیں تاکہ 6 سال بعد اپنے گھر جا سکیں۔ اس کے بعد عدالت کے کہنے پر ہاسپٹل نے فیس معاف کرنے اور مزید $73,000 دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسی شناختی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جس کے ذریعے کورونا سے بچاؤ کا ماسک پہننے والوں کو بھی 96% درستگی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ عالمی کورونا وبا کے باعث دنیا بھر میں حفاظتی ماسک پہننا لازمی قرار دیا جا چکا ہے، لیکن ہوائی اڈے یا ایسی دوسری جگہوں پر جہاں داخل ہونے سے پہلے شناخت کروانا ضروری ہے، ماسک اتارے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ دوسری جانب جرائم پیشہ افراد بھی ایسے ہی ماسک پہن کر کارروائی کرتے ہیں اور CCTV کیمرے میں نظر آ جانے کے باوجود بھی انہیں شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ جدید ترین شناختی ٹیکنالوجی انہی مسائل کا ایک حل ہے جنہیں ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کے علاوہ حساس تنصیبات پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ماسک پہنتے ہوئے مجرموں کی شناخت میں بھی انہی نظاموں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سرجری کے عمل میں انتہائی احتیاط کے باوجود بھی سرطانی خلیات انسانی جسم میں رہ جاتے ہیں اور یوں کینسر دوبارہ پھیلنے کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب ایک خاص خوردبین مائکروسکوپ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں کسی بھی ٹیشوز میں سرطانی خلیات کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ رائس یونیورسٹی کے سائنسداں پروفیسر میری جن نے یہ ٹیکنالوجی واضح کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوردبین سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیشوز کے انتہائی باریک ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں الگ الگ دیکھا جائے، تاہم یہ عمل بہت وقت طلب، مشکل اور مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے پروفیسر میری نے ایک ٹیشو کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو بڑا کر کے اس کی باریک پرتیں بنائی بغیر خوردبین سے دیکھے جانے والی ٹیکنالوجی بنائی ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرتی ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر تصویر دیکھ کر اسے پروسیس کرتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق صرف 2 منٹ میں خوردبین یہ بتاتی ہے کہ اس بافتیاں خلیے میں کتنے سرطانی خلیات شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ PDM کے جلسے ناکام ہو رہے ہیں، اگلے 3 ماہ سیاست میں بہت اہم ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 19 جنوری کو اپوزیشن الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہی ہے۔ فارن فنڈنگ میں PP اور نون لیگ کے دستخط نہیں ہیں۔ اگلے 3 ماہ سیاست میں بہت اہم ہوں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کسی بھی وقت کوئٹہ جا سکتے ہیں۔ ہماری رائے سے پہلے ہی وزیر اعظم کوئٹہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ اس لیے چوما کہ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اشتعال انگیز تقریر کیس میں پیشی کے لیے لاہور کی ضلع کچہری میں پہنچے۔ کیپٹن صفدر نے کہا کہ شریف خاندان گرفتاریوں سے گھبرانے والا نہیں ہے، یہ حکومت 1-2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ اب نیب کو جرأت نہیں ہو رہی کہ مولانا فضل الرحمان کو نوٹس بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ 2018 میں انہیں حکومت مل جائے گی۔ یہ رات کو سوئے تھے، ان کو جگا کر بتایا گیا کہ آپ کی حکومت آ چکی ہے۔ یہ حکومت ایسے چل رہی ہے جیسے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ کیپٹن کا کہنا تھا کہ غبارہ ہمارا ہے، ہم ہوا بھریں یا نکالیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ منفی درجہ حرارت میں سانحہ مچھ کے خلاف متاثرین کا میتوں سمیت احتجاج 6 روز میں داخل ہو چکا ہے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے مظاہرین کی جانب سے
وزیر اعظم کی آمد تک باڈیز کو دفنانے سے تاحال انکار کیا جا رہا ہے۔ متحدہ وحدت المسلمین کے رہنما آغاز رضا نے کہا ہے کہ دھرنے سے متعلق خاص طبقہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، وزیر اعظم آئیں گے انہیں عزت دی جائے گی۔ دوسری جانب کراچی شہر میں بھی سانحہ مچ کے خلاف 26 مقامات پر دھرنا جاری ہے۔ شاہ فیصل روڈ کے قریب مظاہرین اور شہریوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور اس دوران بدقسمت 6 موٹر سائیکلوں کو نذر آتش بھی کیا گیا۔ پاکستانی حکومت نے پاکستان اور ترکی کے تعاون سے تحریک خلافت میں برصغیر کے مشہور کردار ترک لالہ پر ڈرامہ سیریل بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل بنانے والی ٹیم نے کمال تقدین کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ترکی اور پاکستانی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا ویژن ایک ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی نوجوان نسل کو اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت سے آگاہی نہایت ہی ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی ڈرامے 80 کی دہائی تک پوری دنیا میں اپنی پہچان آپ تھے۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو مقامی ثقافت کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مغرب سے مرعوب نوجوان نسل کو اپنی اصل ثقافت سے آگاہی دی جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار سنہری دور تھا، مگر افسوس کہ نوجوان نسل کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس سنہری دور پر فلم اور ڈرامہ بنا کر پروپیگنڈا کرنے والوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے۔ بھارت میں کرونا وبا کا خطرہ ابھی پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا کہ پرندوں پر برڈ فلو کا قہر نازل ہو گیا۔ کیرالہ کے علاوہ مدھیہ پردیش، ہریانہ، راجستھان اور ہماچل پردیش میں لاکھوں پرندوں کی اس فلو سے موت کے بعد شمال کی سبھی ریاستوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 10 دنوں کے دوران لاکھوں پرندے برڈ فلو کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، کیرالہ اور راجستھان ریاستوں میں برڈ فلو کی باضابطہ تصدیق ہو چکی ہے۔ میرٹھ ضلع میں 29 پولٹری فارم میں تقریباً 6 لاکھ مرغیاں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں انڈوں کی پروڈکشن کی جا رہی ہے۔ ایسے میں افواہوں کی وجہ سے انڈوں اور چکن کے بازار پر فرق پڑ رہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔